अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब जो फैसला था उसको अनाउंस किए अभी आपको 48 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है और लगता यूं है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो इसी फैसले के गिर्द घूमेगी। आज मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई, जो कोलिशन है हुकूमती उसने सलाह मशवरा किया इस फैसले पर कैसे अमल करना है, इसको कैसे आगे लेकर बढ़ना है। इसके अलावा जो अपोजिशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके दरमियान भी मशावरत का सिलसिला जारी है कि इस फैसले के हवाले से जो सूरत पैदा हो रही है उसको कैसे टैकल करना है। एक तरफ इस बात की बाज़गश्त दी जा रही है कि काबीना जो है वो जुमेरात के रोज अहम फैसले करेगी और ये भी कहा जा रहा है कि ECL में नाम डाला जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो रेफरेंस तैयार होना है, जो किसी जमात को तहरीर कर सकता है या उस जमात के मतलब कार्रवाई कर सकता है, उसकी भी तैयारी है। दूसरी तरफ हस्ब मामूल इलेक्शन कमीशन के हवाले से अदम एतमाद का इजहार किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर, और कल यानी बरोज जुमेरात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क के 3-4 बड़े शहरों में मुजाहरे करने जा रही है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। तो ये सारा सिनेरियो है जिसके गिर्द जो है आज हमारी गुफ्तगू घूमेगी। आज यही न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहां भी कोई पाकिस्तानी बसता है, यही एक ऐसा मौजू है जिस पर गुफ्तगू जो है वो ड्राइंग रूमों से लेकर टीवी चैनल्स के स्टूडियोज तक में हो रही है। हमारे साथ मौजूद है एक बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल गुफ्तगू करने के लिए। सीनियर लोग हैं सारे मौजूद हैं हमारे साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर दारामन तंगी साहब, आप मेंबर हैं कमेटी बराए पावर के। सर वेलकम टू द शो। इसके अलावा बहुत सीनियर वेटरन पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट पुलिस ऑफिसर रहे हैं, बड़े सेलिब्रेटेड राना मकबूल अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कमेटी बराए दाखिला के मेंबर हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए अमजद अली खान न्याजी, ताल्लुक उनका मियां वाली से है और मेंबर फॉर्मर हैं या नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं। ये खुद बताएंगे कि उनका स्टेटस क्या है, तो वो भी हमारे साथ हैं, वो भी बातचीत करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनका नजर बयान करेंगे। शुरू करेंगे आपसे अमजद साहब, आप जो कि अपोजिशन में, अपोजिशन का हक होता है कि उसकी बात ज्यादा सुनी जाए। कल एहतजाज करना है आपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, किस वजह से, क्यों, क्या बयानिया है? इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आप उसके खिलाफ जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं? कल तो आपकी तरफ से कहा गया था कि फैसला हमारे हक में है, हमारे ऊपर कोई चीज साबित नहीं हुई। उसके बाद अब इलेक्शन का, उसके बाद फिर एहतजाज का क्या मानी है, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक भाई, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इदारे की हम बिल्कुल इज्जत करते हैं, लेकिन इसको चलाने वाला एक बायस्ड शख्स है जो अब भी टीम बन चुका है गवर्नमेंट की और PDM की जमातों की। सबसे पहले देखा यह जाता है कि कंडक्ट है चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो ये पूरे पाकिस्तान पे आया है कि इनका कंडक्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ टिल्ट कर रहा है और हमें कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके के साथ जो है वो मिलायन कर सके। वो बायस्ड है। आपकी उसकी बायसनेस का इससे बड़ा क्या अंदाजा लगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बैक वक्त, हाई कोर्ट ने कहा कि बैक वक्त तीनों पार्टियों का या सब पार्टियों का एक ही वक्त में रिपोर्ट शाया की जाए और एक ही वक्त में फैसला सुनाया जा सके। लेकिन उन्हें जल्दी थी कि नहीं, मैंने इस वक्त सिखाना है PTI को, और PTI के उन डोनर्स को आज पूरे दुनिया से जो एहतजाज हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं हम पाकिस्तानी। जी बात जारी रखिए अपनी। जी तारिक भाई, जी बात जारी रखिए, मैं सुन रहा हूं। तो वो कमाई, अपनी हक हलाल की कमाई जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक कॉज के लिए, एक मकसद के लिए दी, और आज हमें कह रहे हैं कि जी आप ममनुआ फंडिंग नहीं कर सकते और उन्हें जो है गैर मुल्की डिक्लेयर कर दिया गया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं किया। नहीं सिर्फ दो चीजें हैं, आपकी बात जारी है, साथ साथ जो दूसरी काउंटर आर्गुमेंट भी है। 8 साल हो गए आपके खिलाफ इस फैसले को, पीपल्स पार्टी या JUI या मुस्लिम लीग नून तो अभी 2 साल भी नहीं हुए, तो दोनों कैसे फैसले बराबर कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात यह है कि जो सुनिए ना, दूसरे जो फंडिंग आई है
فنڈنگ تو آتی رہی شوکت خانم کے نام پر. اگر شوکت خانم کے نام پر آئی فنڈنگ جو ہے کاز کے لیے تھی وہ کسی سیاسی جماعت کو ٹرانسفر ہو جائے تو یہ تو ایک قباحت کی بات ہے. میری بات سنیں نا جی, میری بات سنیں نا. جو شوکت خانم کے چونکہ چیئرمین صاحب جو ہے اس کے بھی ٹرسٹی ہیں اور پارٹی کے الگ الگ چیزیں اسے میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ افسوسناک بات ہے جو خانم کا الگ چیپٹر تھا, الگ سے انہوں نے چیزیں جو ہے وہ مینیپولیشن کرنے کی کوشش کی گئی اور مکس کرنے کی کوشش کی گئی, جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پہلے انہوں نے کہا جی کہ فارن فنڈنگ کیس ہے, الحمدللہ وہ تو ختم ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی کہ ممنوع فنڈنگ ہے, آپ جی رجسٹر نے فلاں ملک کا فلاں قوانین کہتا ہے. او بابا بات سنیں, وہاں کے قوانین کو فالو کیا گیا ہے, وہاں کے لا, ورنہ وہاں سے تو پیسے آ ہی نہیں سکتے. وہ تو 1 منٹ میں آپ کی سیل کر دیتے ہیں, بلکہ سیز کر دیتے ہیں اور فوراً وہ تو وہاں پہ تو آپ کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ شروع ہو جاتی. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے ایک قانونی چینل سے ہی پیسے آ رہے تھے نا, جس کی وجہ سے آج تک ان ممالک کے ٹھیک نیز صاحب ذرا میں چاہتا ہوں کہ آگے جی بالکل آگے جو ہمارے نیز بھائی ذرا ہمارے جو باقی دوست ہیں باقی گیسٹوں کو بھی لے لیں. بہرحال صاحب ایک بحث جو ہے وہ ہٹ کے چل رہی ہے کل سے کہ جو سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہوتے ہیں, سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, ان کو عدالتوں کے بجائے سیاسی عمل سے ختم کرنا ہے, کاؤنٹر کرنا ضروری ہے. ایک بحث بھی چل نکلی ہے کہ کہیں کوئی -1 کا فارمولہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے. آپ ایک پولیٹیکل جماعت کے لیڈر ہیں, آپ کی جماعت ہمیشہ اس بات کی حامی رہی ہے کہ سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہونا ہے. کوئی اگر -1 کا فارمولہ آیا تو آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے, انڈورس کریں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی 2 چیزوں پہ یقین رکھتی ہے, ایک مضبوط جماعت پہ, اور مضبوط جماعت پہ ہم اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ مضبوط جماعت مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوتی ہے. اس وقت جب میاں صاحب پہ ایک مشکل وقت آیا تھا اور وہ ایگزائل میں چلا گیا, تو اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ARD بنا دی بی بی نے, جس کا صدر بنایا امین فہیم صاحب مرحوم کو, اور اقبال ظفر جگڑا جو کہ ڈسٹرکٹ پشاور کا پریزیڈنٹ تھا لیکن میاں صاحب کے کہنے پر اس کے جنرل سیکرٹری بنایا اور اس کو اس تحریک میں شامل کیا. سو مینی ٹائم ہم نے بی بی شہید صاحبہ کو احتجاج کیا کہ آپ نے اس کو کیسے, یہ تو ابھی دوبارہ سکرین پہ نہیں آ سکتے ہیں, ختم ہو گیا مسلم لیگ نون. لیکن بی بی نے کہا کہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جماعتیں ختم نہ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ جماعتیں مضبوط ہو. اور آج اس کے بعد بھی 2 دفعہ اب میاں صاحب پرائم منسٹر بنے اور ان کے ابھی ساتھی میرے ساتھ ایز اے سینیٹر بیٹھے. تو ہم اس چیز پہ نہ مائنس پہ یقین رکھتے ہیں نہ جماعتوں کو کمزوری پہ یقین رکھتے ہیں, بلکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ادارے جو اپنے مینڈیٹ میں آپ کی جماعت پھر اس کاروائی کی حامی کیوں ہے؟ یہ جو کاروائی ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب کے متعلق یا پاکستان تحریک انصاف کے متعلق, دیکھیے جب ایک آدمی جھوٹ بولے, جب ایک آدمی ایسے کام میں انوالو ہو جائے جو کہ جیسے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو, جس کے پاکستان کی بقا کو خطرہ ہو, جس میں پاکستان کی اس سوچ کو خطرہ ہو جو کہ ہم نے سی پیک کے شکل میں آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے, تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایسے لوگوں کو یا ایسی پارٹی کو بھی سیاست کرنے کی اجازت دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کیا ہوں, نہ IGP صاحب گئے ہیں, جتنا پی ٹی آئی کا بانی رکن عمران ہے اتنا ہی بانی بابر صاحب ہے. وہ گئے ہیں اور اس نے قریب سے دیکھا, آبزرو کیا اور چلے گئے. یہ معاملہ آپ نے شیئر نہیں کیا, پی ٹی آئی نے کیا. اور جیسے ابھی نیازی صاحب کہہ رہے کہ الیکشن کمشنر کو جلدی ہے, خدا کا خوف کرے 8 سال سے آپ سٹے کے چترے کے نیچے چپ کے جا رہے ہیں, اور پھر 8 سال آپ نے سٹے لیا, اور پھر آپ لوگوں نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی میٹنگ منٹس کو پبلک نہ کریں. اگر آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں, اگر آپ صحیح تھے, تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ تمام چیزیں سبمٹ کر لیتے آج سے 8 سال پہلے. اور اس وقت جو الیکشن کمشنر تھا اس وقت تو وہ نہیں تھا, اسی وقت آپ سبمٹ کر لیتے اور اسی وقت آپ. اس پہ رانا صاحب کا ایکسپرٹ اوپینین لیتے. رانا صاحب کل جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں اناؤنس بھی کر دیا کہ کل کابینہ کی میٹنگ ہے اور اس میں بڑی اہم چیزیں جائیں گی. ECL کا معاملہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے کچھ لوگوں کو ECL میں ڈالا جائے گا. اتنی بڑی جماعت کے سربراہ ہیں اور باقی جو بھی ہو سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. اس میں کیا منطق ہے کہ ان کا نام یا کسی اور کا نام ECL میں ڈال دیا جائے؟ اس کی ضرورت کیا, وجہ کیا ہے؟ میں صاحب اس میں پہلے تھوڑا سرچ کروں. تنگی صاحب نے صحیح فرمایا
کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے موو نہیں کیا تھا، یہ کیس تھا، ان کا اپنا آدمی تھا، فاؤنڈر ممبر تھا وہ پی ٹی آئی کا، اس نے یہ کیا، عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے وہ. ہاں جی. تو انہوں نے پھر اس میں اسٹرگل بھی کی، پروف بھی اکٹھے کیے، وہ تو ان کے پروف تو آ گئے ریکارڈ پہ، لیکن جو اسٹیٹ بینک نے اپنی ایویڈنس دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو 13 اکاؤنٹس جو کنسیلڈ تھے وہ بھی دیے انہوں نے. اس کے بعد سیکورٹی کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. اس لیے ہم کسی کے اوپر الزام تو نہیں لگا سکتے، لیکن جو فیکٹس وہ سامنے آ چکے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں نہ ناراضگی کی بات ہونی چاہیے، نہ غصے کی، نہ ایجیٹیشن کی. ایک کانسٹیٹیوشن فورم نے فیصلہ کیا ہے، اب وہ فیصلہ آرڈر جو اپیلیبل ہے، اب جو ہم سن رہے ہیں یا کر دیا انہوں نے اپیل کر دی ہے کمیشن کے فیصلے کے خلاف، ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر دی ہے نا جی. اب وہ بھی لا کے مطابق ہے. اب گورنمنٹ کو اگر یہ آرڈر جاتا ہے جو الیکشن کمیشن کا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھ تو نہیں سکتی، دے ہیو ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ اور رسپونڈ کرنا پڑے گا. ذمہ داری ہے قانونی طور پہ ذمہ داری ہے. اگر الیکشن کمیشن اور اسی کے ایمبٹ میں جو سوچ و بچار ہو رہی ہے کہ کیا ایک تو اس کا یہ راستہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کو ایگزامن کرنے کے بعد، چونکہ کیبنٹ کی کمپٹنس ہے یہ فیصلہ کرنے کی کہ ہم نے ریفرنس بھجوانا یا نہیں بھجوانا سپریم کورٹ میں فار ٹوٹل ایوری تھنگ ڈسکوالیفکیشن ایٹسٹرا. اگر فیصلہ کیبنٹ یہ کرتی ہے تو ریفرنس جائے گا اس کے متعلق سپریم کورٹ میں. اور یہ بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ جو فل کورٹ بینچ ہو، فل کورٹ کا تقاضا بہت بڑا ایشو ہے اور اس میں بہتر ہے کہ سارے کے سارے آنریبل اس میں نام کیوں ڈالنا ہے آپ نے؟ وجہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں پارٹیسپیٹ جو ہے ابھی کوئی آپ نے نوٹیفائی دیکھ لیا ہے ہوا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ نام ڈالنے کی ریکمنڈیشن جائے گی. ڈسکس ہوگا نا کل جی، ڈسکس ہوگا. اگر فرض کریں ڈسکس ہوگا اس کا مطلب ہے کوئی لاجک تو آپ کے پاس ہوگی. ساری عمران خان صاحب فرار نہیں ہوتے، یہ بات ہے. ساری اوپینینز ہے. خیر بہر ہو تو وہ اب کیبنٹ اس کے اوپر دیکھے گی، یعنی پلس اینڈ مائنس پوائنٹس آئیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. ابھی اس کے علاوہ جو یہ سارے کا سارا ڈسیشن آیا ہے، ایک تو ہے نا کمپوننٹ پولیٹیکل الیکٹورل جو کہ پرویو میں آتا ہے 2017 کے الیکشن میں، یا جو آرڈر ہے 2002 کا اس کے آتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کا کانٹینٹ ہے کمیشن آف کرائم، وہ بھی تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو کون سی اتھارٹی اس کو ایگزامن کرے گی اور مزید انویسٹیگیٹ کرے گی ٹو بی پٹ بیفور دی کورٹ آف لا. یہ ساری چیزیں رانا صاحب لے کے آپ اور آپ بہر احمد فنگی صاحب، آپ عوام کے پاس کیوں نہیں جاتے الیکشن میں کہ یہ ایویڈنس ہے عمران خان کے خلاف، یہ الزام ہے، یہ ثبوت ہے، آپ فیصلہ کریں، عوام فیصلہ کریں؟ کیسے اس کو اوور لک کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کوگنیزیبل افینس ہوا ہے تو گورنمنٹ کیسے اس کو اوور لک کر سکتی ہے؟ واٹ اتھارٹی ڈو دے ہیو؟ دے ہیو ٹو انویسٹیگیٹ اٹ. اگر وہ بالکل اس میں کوئی مٹیریل نہیں ہے تو دیٹ شوڈ بی فائلڈ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر اس میں مٹیریل ہے تو الیکشن بڑا فورم ہوگا، پراپر فورم ہے، عوام جو ہے فورم ہے. دیکھیے، اس پاکستان پیپلز پارٹی نے اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. میری گڑی خدا بخش میں اس وقت 4 قبریں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ فور ٹائم ٹرانزیکشن کی طرف پاکستان چلے جائیں، اس لیے کہ کل کوئی اٹھ کے پھر یہ کہے گا کہ بھائی حکومت ختم ہو. لیکن ایک طرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان یا پاکستان کے ادارے ایک آدمی کی مرضی سے چلیں گے کہ میں نہیں چاہتا ہوں الیکشن ہو جائیں؟ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر سپوز جس وقت اسمبلی ڈیزالو کی جو انکنسٹیٹیوشن ایٹیٹیوڈ تھا عمران کا، اگر اسی وقت ہم بھی کہتے کہ ٹھیک ہے تو ہم پھر جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں، ہم پارلیمان کی کیوں بات کرتے ہیں، ہم جمہوری نظام کی کیوں بات کرتے ہیں؟ لیکن اگر اسی وقت ہم چلے جاتے پھر 3 مہینے کے لیے جب کیئر ٹیکر حکومت آتی تو یہ اکانومی کون سنبھالتا؟ چلیے وہ تو اکانومی تو آپ سے ابھی تک سنبھالی نہیں گئی. اب تو 4 بریک لینی ہے. بریک کے بعد ظاہر ہے آپ کے پاس اور موقع ہوگا بات چیت کرنے کا. امجد علی خان صاحب سے شروع کریں گے بات، جب ہم بریک کے بعد آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کوئی قانون کے جو ہے تقاضے اور ہوں، ری رائٹ کیا جائے، اور باقی لوگوں کے لیے قانون جو ہے کچھ اور ہو. یہ ایک عام تاثر ہے، اس کا جواب جو ہے امجد صاحب خود دیں گے. ویلکم بیک. امجد علی خان صاحب، میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ جو بھی فیصلہ آ جائے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو شخصیت ہو، جو فورم ہو، کہ وہ ہمارے خلاف ہے، ہمارے خلاف بائزڈ ہے،
اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. جو ابھی الیکشن ہوئے 17 مئی کو، اس میں بھی 17 جولائی کو، اس میں فتح ہوئی آپ کو، اس کے باوجود الیکشن کمیشن پر برستے رہے. آپ اب یہ فیصلہ آ گیا، آپ کے لوگ جو ہے ملتے رہے الیکشن کمیشن کے باہر جا کے، ان سے ملتے رہے، کوئی اعتراض نہیں تھا. اب حکومت کے کچھ لوگ ملے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے حکومت کے لوگ کیوں ملے؟ آپ کے وزراء تو ملتے تھے، تو پھر آپ کے معیارات اور دوسروں کے معیارات آپ مختلف کیوں رکھتے ہیں ہمیشہ؟ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں نا، جھوٹ کو اتنا بولا جا رہا ہے کہ جی ہم کوئی بلیو آئیڈ ہیں، بلکہ بلیو آئیڈ تو خود یہ رہے ہیں اور ہمیشہ عدالتوں سے ابھی بھی دیکھ رہے کہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ باہر گئے لیکن واپس نہیں کیا، لیکن آ جانا چاہیے تھا. وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ کیا ہوا، اس پہ کیا کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی ابھی تک. سٹل جو ہے وہ دوائی پتنی ابھی لینے گئے کہ نہیں، دوائی کا بھی نہیں پتا. اور اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن جہاں پہ اپنے بائسڈ فیصلے کرے گا، جیسے آپ نے ڈسکا کا دیکھا ہو کہ 20 پولنگ اسٹیشن یا 10 پولنگ اسٹیشن کا ایشو بنا، انہوں نے پورا ہی مطلب اس کو اڑا کے رکھ دیا. امجد صاحب اس میں تو ڈسکا میں تو امجد صاحب ڈسکا میں آپ کی پنجاب حکومت تھی، سر عرض کریں نا، سنیں، پنجاب میں حکومت تھی آپ کی، فیڈرل گورنمنٹ حکومت تھی آپ، سر عرض تو سنیں نا، ایک ایڈ کروں گا صرف. آپ لوگ جو ہے وہ 20 جو تھے وہ پکڑے گئے، دھاندلی پکڑی گئی تھی ڈسکا میں، وہ بے نقاب ہو گئی تھی. میری بات سمجھ رہے نا، اس پہ کیا فیصلے کیے اور اتنے تیزی کے ساتھ کیے، جبکہ سینٹ کے الیکشن میں ہم پیٹتے رہ گئے کہ یہ بندے جو ہے پکڑے گئے ہیں، یہ پیسے دے رہے ہیں، اس کا کیا ہوا. اسی طرح کئی الیکشن اور ہوئے، ہم روتے پیٹتے رہے، لیکن اس پہ تو کوئی شے. میری بات سنیں نا، اس پہ کیا فیصلے ہوئے؟ نہیں ہوئے. ابھی تک خاموشی ہے. ابھی یہی اپنا کیا کہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہماری پنڈی والی جو پی پی کی سیٹیں، میں مثالیں دے رہا ہوں، PP7 چیزیں اور بھی بس ہے. 47 کیا ہوا جی؟ ہمیں 47 تو ہم وہاں پہ بھی چیختے چلاتے رہے لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی. بات یہ ہے کہ ہم کہاں سے بینیفیشری آ گئے. بینیفیشری تو یہ ہے، ڈاکے یہ ڈال رہے ہیں، چوری یہ کر رہے ہیں، مطلب الیکشن کو چوری کر رہے ہیں، اور مطلب الزام ہمارے پہ جو کہ چور، وہ کہتے ہیں نا چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے، چوری بھی یہ کر رہے ہیں اور رو بھی یہ رہے ہیں. بات مطلب بڑی سیدھی سی ہے. اور کہا جی کہ ہم تو اداروں کو ملائن کرتے ہیں، ہم تو سچ بات کرتے ہیں، اور ہماری سچائی کی جو ہے وہ ہماری مطلب بنا دی جاتی ہے کہ شاید ہم بہت بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں. دیکھیں حقائق جب ہم سامنے رکھتے ہیں قوم کے، اور قوم بھی آج اگر قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو اس کی وجہ کیا ہماری سچائی ہے نا، ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی. جب پوچھ لیتے ہیں اس بات کا، جی بالکل امجد صاحب میرا بات کر لوں گا. بہرا منصف جی، بہرا بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ دعویٰ تھا اور اس کو باقاعدہ سرٹیفائڈ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سے بہت سال پہلے ثاقب نثار صاحب کی قیادت میں، کہ عمران خان صاحب جو ہے صادق اور امین ہیں. یہ جو فیصلہ ہے آیا الیکشن کمیشن کا، ریکمینڈیشن ہے، فیصلہ جو بھی ہے، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہ دھندلا گیا ہے وہ صادق اور امین والا ٹائٹل جو تھا عمران خان صاحب کا. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے ہمارے لیے سپریم کورٹ بھی قابل احترام انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ہمارے لیے الیکشن کمیشن بھی. ہم نے یہ ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشن اپنے ڈومین میں کام کرے، اور کوئی وزیر اعظم کسی کو انگلی نہ اٹھائے، دھمکی نہ دے، ان کو گھر پہ نہ بلائے، ان کو گھر کی لونڈی نہ بنائے. لیکن جہاں تک سپریم کورٹ کے صادق اور امین کا لقب ہے، وہ ثابت ہوا کل کہ وہ عمران صادق ہیں، امین ہے، سچے ہیں. کل وہ تمام چیزیں کلیئر ہوگی پورے پاکستان کے عوام کو کہ عمران نہ سچا ہے، عمران نہ صادق ہے، نہ امین ہے. اس نے تو مان رہے ہیں کہ ہم نے ممنوع فنڈنگ لی ہے، پھر اس میں الزام کیا ہے؟ تو میری بات سنیں، وہ کہتے ہیں ہم نے لی ہے. تو دیکھیں میری بات سنیں، ابھی جب مدد ان کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہے تو پھر اس الیکشن کمیشن کے خلاف جو تحریک چلا رہے ہیں یا اسٹرائک کرتے، اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر تو فیصلہ ٹھیک آیا ہے. اور پھر میں اپنے اس نیازی صاحب سے پوچھتا ہوں، اس کا تو مجھے جواب دے دیں. نیازی صاحب کہ 8 سال آپ نے اسٹے لیا ہے،
आपने स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग मिनट्स को पब्लिक न करने की इस्तदा की है सो मेनी टाइम। ये आप जो सच्चे हैं, आपका लीडर जो चोर डाकू लुटेरा नहीं है, जो जरा जो सुने राणा साहब को लेना ना, वो बैठे हुए हैं। इसने कहा ना कि हम चोर हैं, चोरी नहीं। मैं मेरी आपने मारे हैं। सुने गप्पे वालों से पूछे, सुने वालों से पूछे, तो गोगी कहाँ चली गई? गोगी नहीं तो गोगी कहाँ चलेगी? पीरनी कहाँ चलेगी? गोगी कहाँ चलेगी? आप आपस में मुकालमा करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। अमजद भाई जरा मुकालमा करेंगे, आपस में आवाज नहीं आएगी। यार ये अपने फ्लोर पे बात करें, खुदा का होप करें। चलिए बात कर लें अमजद भाई, जरा बाकी तो हमारे सीनियर बैठे। राणा साहब, इमरान खान साहब के खिलाफ 3-4 इल्जाम आए हैं। ये जो फैसला है, मैं जानना ये चाह रहा हूँ, सबसे कल भी मैंने पूछा था कि मनी लॉन्ड्रिंग इल्जाम है, अकाउंट छुपाए इल्जाम है, फंडिंग ली इल्जाम है, और उन्होंने मिस डिक्लेरेशन किया इल्जाम है। इन सब में से खतरनाक तरीन इल्जाम किसी सियासी जमात के नजदीक या एक फर्द के नजदीक कौन सा है जो कि आप कानून समझते हैं और आपने सारे मामला निपटाए हुए माजी में? देखें, इसमें ये सबसे खतर किस बात से है, किस चीज से? सब बात यह है कि सारे ये ऑफेंसेस खतरनाक हैं। आपको पता है कुछ होते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ होते हैं ठोस। ये तो सारे सॉलिड है ना, इसकी एविडेंस मौजूद है ना, कि जो लोग जो फिक्टिशियस हैं, बेनामी हैं, उनके अकाउंट्स हैं, वो जिसमें खान साहब ने खुद साइन किए हैं हबीब बैंक में। वो कह रहे हैं सर्टिफिकेट है। नहीं, मैं सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं तो हबीब बैंक में जो इनके 2 अकाउंट जिनकी बात कर रहे हैं अकाउंट से ये खुद इन्होंने खुलवाए और चेक वेक भी खुद अपना देते रहे, उसको डिक्लेयर ही नहीं किया। तो ये सारे के सारे ऑफेंसेस जो हैं वो इसी तरह के हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या जो होता है ये एक तरह का ये स्टेक होल्डर, पब्लिक ऑफिस होल्डर, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उनके सारे के सारे कैरियर को जेपरडाइज करते हैं। इसमें कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसको आप कहें कि ये इसको ओवरलुक किया जा सकता है। लेकिन ये जो बहस है ना कि वो कहते हैं कि हमने तो बैन अल्फी दिया ही नहीं है, वो सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट नॉर्मल चीज है, उसका कोई लायबिलिटी नहीं है। मैं आप जैसा बर्ज करता हूँ कानून के तालिब, चाहे वो एफिडेविट है चाहे सर्टिफिकेट है, एक स्टेटमेंट तो है ना, अब स्टेटमेंट के ऊपर सिग्नेचर भी है। अगर स्टेटमेंट वो गलत है इन द कोर्ट ऑफ लॉ देनी, तो ये आपको पता है फिर ये एक जुर्म बन जाता है, जी, और कोर्ट ऑफ लॉ प्रोसिक्यूट कर सकती है। आप कोई भी बयान कोर्ट के सामने नहीं दे सकते। जी अब ये मैं बात खत्म करूं। अब ये बहुत ज्यादा हमें इसके ऊपर मैं सर एक मिनट आपको 1 मिनट में बात में खत्म। साहब एक सवाल का जवाब मैं आपसे बात कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा खत्म कर लूं। शहबाज शरीफ साहब ने जो 50 रुपए का स्टैम्प पेपर एफिडेविट दिया था, उसके बारे में आपका क्या? सुने ना, उसके बाद वो भी आपको एक्सप्लेन, दोनों चीजें मुमासिल रखती है आपस में, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा, चूंकि आखिरी मिनट है हमारे पास ब्रेक से पहले, मैं ये ऐसा कर रहा हूँ कि जो आप इसमें कोई चीज जो है, सर मेरी राय है ना, कोई चीज ओवरलुक नहीं हो सकती। अच्छा। अब इनके लिए आसानी ये है कि चले गए ये हाई कोर्ट में आर्ग्यू करेंगे, दूसरी पार्टी जो है जो काउंटर आर्ग्यूमेंट करेगी, ठीक है जी, फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर रेफरेंस जाता है ये भी आर्ग्यू करेंगे, गवर्नमेंट भी आर्ग्यू करेगी। एक खुला एरिना है लॉ का, जजेस बैठे होंगे, इसमें नाराजगी करने की। जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अमजद साहब से दोबारा शुरू करेंगे। अमजद साहब, अच्छा हो गया, क्लियर हो गया बात? नहीं, मैंने वो बात क्लियर करनी जो कह रहे हैं। अच्छा प्लीज ब्रेक लेनी है हमने। बात ये है, एफिडेविट ये नहीं है, शहबाज शरीफ अली जो जुल्म मियां नवाज शरीफ के साथ इन लोगों ने किया है, उनकी जान बड़ी मुश्किल बची है। पता नहीं उनको क्या खिलाया है जिससे उनकी सेहत डिटेरियोरेट हुई है, और अपना मतलब निकालने के लिए एक बंदे को इंस्ट्रूमेंट बना के किस ऑफेंस के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया। थ्राइस प्राइम मिनिस्टर, आप कहते हैं कि उसे वो 10,000 रुपया या 10,000 दिरहम नहीं लिया, ये को बात करने वाले। ब्रेक ले लें। यू हैव डिमोलिश्ड द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल ठीक है, और हम पे कर रहे हैं अभी तक, सारी कौन पे कर रही है इसका। जरा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो हमारा आखिरी सेगमेंट होगा उसमें अपने तीनों मेहमानों के साथ, मौजूद मेहमानों के साथ अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। अमजद नैयर साहब, आपकी तरफ आते हैं। नवाज शरीफ साहब को 62(1)(f) के तहत नाइल किया गया था फॉर लाइफ। अब कहा जाता है कि वही तलवार जो 62(1)(f) की है वो इमरान खान साहब के सर पे लटक रही है। आप लोग उस वक्त आपने सपोर्ट किया, कहा कि बिल्कुल ठीक है, नाहली होनी चाहिए। अब अगर इमरान खान साहब की नाहली का इम्कान है या होगी इसी आर्टिकल के तहत, तो फिर आप इस बात को भी इंडोर्स करेंगे, वेलकम करेंगे इस बात को? पहली बात तो यह है कि तारिक भाई, खान साहब को और इन चोरों का क्या आप मुमासलत करना चाह रहे हैं? इन लोगों ने तो चोरी की है, पनामा में इनका नाम आया है।
آج 50 روپے کے اتنے بڑے لیڈر کو چور کیا جا رہا ہے، وہ آج تک جو ہے وہ وہاں پہ دھمکانا اور مکا چاہتے ہیں اور کلین چٹ چاہتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، ہم نے تو باقاعدہ ہر چیز جو ہے سامنے ECP کے بھی رکھی ہے، آگے بھی رکھیں گے. اور جو سرٹیفکیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ جتنی بھی سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، وہ جو آڈٹ کرنے والی جو جتنی بھی ہماری انٹرنیشنل فرمز ہیں اور باقی جو ہے ان کی بنیاد پہ جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا جاتا ہے اس میں ایفیڈیوٹ کون سا آ گیا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یک طرفہ فیصلے کرے. انشاءاللہ ہائی کورٹ جو ہے اور سپریم کورٹ اس چیز کو اڑا کے رکھ دے گا، کیونکہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے لیڈر پہ بھی، اور ہم نے ہر ایک چیز قوم کے سامنے رکھی ہے. اور آج تو پورے دنیا میں شور مچا ہوا ہے. جو لوگوں نے پاکستانیوں نے ہمیں فنڈنگ کی ہے وہ خود ٹی وی پہ آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ ہمیں آج جو ہے وہ غیر ملکی ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس سے بڑی کیا پاکستان کے ساتھ جاتی ہوگی. آج ہم پاکستانی اور پاکستانیوں کو جو غیر ملکی ڈکلیئر، تو اگر 62(1) کے تحت کاروائی ہوئی عمران خان کے خلاف تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ قانونی طور پہ ایسے ہوا میں مارنے والے جو اپنی اپنی اصطلاح نکال لیتے ہیں، خود اپنے چور جو ہے خود کیا کہتے ہیں چور مچانا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ دھول اتنی اٹھے کہ میری چوری چھپ جائے. تو چوری نہیں چھپ سکتی، وہ پھنس چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیے میرا تنقید صاحب کہ کل PTI جو ہے احتجاج کرے گی اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، دو تین شہروں میں. رانا صاحب نے، آپ ظاہر کولوشن پارٹنر ہیں، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے ریڈ زون میں. آپ نے ساری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیے، احتجاج کیے، کیوں سپورٹ کرتے ہیں اس بات کی؟ کیوں نہیں آنے دیتے؟ اگر آ کے احتجاج کریں گے تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس بات؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے ہمیشہ لانگ مارچ بھی کیے ہیں، احتجاج بھی کیا ہے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اسلام آباد کو آگ نہیں لگائی ہے. ہم نے وہاں پر سول نافرمانی کا اعلان نہیں کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہونڈی پہ پیسے بھیج دے. ہم نے مطلب کہ بل جلانے کی بات نہیں کی ہے. ہم نے پارلیمان پہ لعنت نہیں بھیجی ہے. ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا ہے. ہم نے ٹی وی پہ حملہ نہیں کیا ہے. ہم نے احتجاج ضرور کی ہیں، اس لیے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے اور ڈیموکریٹک پروسیس میں یہ میرا رائٹ ہے. شہید نے بھی تو کنگرو کوٹس کہا تھا. دیکھیے میں اٹیکس کی بات کرتا ہوں، میں جو سول نافرمانی کی بات میں کر رہا ہوں، جو کہ ان لوگوں نے اپنی یہ چیزیں اپنے احتجاج کا حصہ بنایا ہے. اور PTI نے اس دن سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ آنے دیں ان کو، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کو آگ لگا دی. یہ میں احتجاج کے حق میں ہوں کہ اگر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرتے ہیں تو دو ڈبل سٹینڈرڈ ہے ان چوروں لٹیروں کا، جو کہ کل الیکشن کمیشن نے اس کے لیڈر کو چور لٹیرا جھوٹا ڈکلیئر کیا، اس کے باوجود بھی یہ آ کے ٹاک شو پہ کہتے ہیں کہ لوگ چور آپ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہہ رہے کہ بھائی فیصلہ جو آیا ہے یہ تو خدا پہاڑ اور نکلا چوہا، پھر یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ آخری چند منٹ ہے تو میں ذرا چاہتا ہوں کہ رانا صاحب سے بھی ان کی موقع سنیں. رانا صاحب، یہ جو کاروائی کا جو اندیا دیا ہے، جو کاروائی کا اعلان کیا گیا ہے، کاروائی ہونی ہے، ظاہر تقاضا بھی ہے، وہ آپ نے خود بتایا کہ آئینی تقاضا ہے کہ اگر کوئی ریکمینڈیشن آئے حکومت جو ہے ثابت قدم رہے گی اس معاملے پہ کاروائی ہوگی. چونکہ ماضی میں جب دباؤ آتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے یا کسی اور طرف سے تو بہت سے فیصلوں کا اعلان کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں، کیوں ثابت قدم نہیں رہے گی؟ اگر ثابت قدم نہیں رہے گی، توشہ خانہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی آپ نے، گوگی صاحبہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں، کوئی نہیں، پائپ لائن میں ہے. لیکن یہ کیوں نہیں ہوگی؟ تو بہت بڑا معاملہ ہے نا سامنے آیا ہے، اور یہ ایک کانسٹیٹیوشنل فورم کا جو فیصلہ ہے. اس لیے توشہ خانہ میں تو کوئی فیصلہ نہیں تھا نا، یہ تو فیصلہ ہے. اس کو تو آپ یو کانٹ پٹ اٹ انڈر دا کارپٹ. میں ایک بات ضرور کروں گا، نائب صاحب ہمارے بھائی ہیں اور ان کے بڑوں کی وجہ سے رشتہ بھی ہے، ذرا زبان ہماری جیسی محفل میں یہ استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ زبان استعمال کرنے سے بندے کی پرسنالٹی ریفلیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو یہ کہیں گے، وہ تو ان کی مرضی ہے جو نیریٹو لے کے چل رہا ہے. میرے لیڈر کو چور کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چور ہے نا جس نے ان کو اٹامک کیپیبلٹی دی ہے، جس نے ان کو موٹر وے بنا کے دی ہے، جو سی پیک لے کے آیا، جس نے بجلی پوری کی ہے، وہ چور ہے. اور یہ بڑے ساتھ ہیں بھائی، حد ہو گئی ہے. اب ہم کیا کریں؟ اب تو ایک فورم نے یہ کہہ دیا ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہا یہ چور ہیں یہ نہیں، لیکن ایک فورم نے کہہ دیا، اس کو ہم. اچھا، اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ کال دیتے ہیں کہ ان کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، ان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے ان کی جماعت کے خلاف، اور لوگ میدان میں نکل آئے، سیاسی مقابلہ کر لیں گے آپ؟ کال ایک میننگ لیس ہے، یہ کبھی بھی نہیں، یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی. دے ول ہیو ٹو فائٹ دیئر کیس ان دا کورٹس آف لا.
जबरदस्ती से नहीं होगा, इसका फिर और कोई रिजल्ट निकलेगा। चलिए एक आखिरी मिनट है, मैं पूछ लूं अमजद साहब, एक बड़ा अजीबोगरीब बयानी है जो समझ नहीं आया, कम से कम मेरे जैसे नाकस ज़हन के बंदे के मालिक। अभी आप लोग कह रहे हैं टिकटें जारी कर रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो हल्का है, इसके अलावा शरकपुरी साहब का हल्का है। एक तरफ आप मुस्ताफी हो चुके हैं, आप कह रहे हैं हमने असम्बली में जाना नहीं है, तो फिर टिकटें क्यों बांट रहे हैं? क्या फायदा होगा उस इलेक्शन लड़ने का जहां आपने जाना ही नहीं है? हम पाकिस्तानी कौम जो है और पार्टी बताना चाह रही है उन लोगों को जिन्होंने मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है इसको भी हम अवाम जो है बताना चाह रही है कि आपको हमने रिजेक्ट किया है और अब पब्लिक भी आपको रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है जिसमें अभी जैसे 20 हल्कों में 15 हल्कों में बुरी शिकस्त हुई है। इसी तरह जैसे जैसे ये इलेक्शन होते जाएंगे, हम बेशक असेंबली जाए न जाए, लेकिन अवाम के थ्रू ये मैसेज मुसलसल इनको जाना चाहिए कि आप रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड। मैंने एक बात जी सर, जी राणा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये जो एक मिसनोमर है, ये जो कि बातें हमारे दोस्त बहुत ज्यादा करते हैं ना, बगैर स्टडी किए पब्लिक इकट्ठी कर ली, हुआ कर लिया, ये हमारी पॉपुलैरिटी। भाई सारी की सारी आपकी सीटें थी, वो 5 फिर भी नून लीग लेगी। टोटल वोट इनके 10 लाख बनते हैं 20 सीटों के, सारी सीटों के, सारी के, और उनके बनते हैं 8.5 लाख, हालांकि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनकी थी। ये मैं आज देख लें, आप मेरी बात याद रखिएगा, आइंदा बाई इलेक्शन में आपको पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन पॉपुलर है। इसलिए ये खाम ख्याली मैं चलिए एक जो कि आखिरी मिनट है, तो आपके सूबे में भी 2-3 सीटों पर इलेक्शन होने वाला है, ये जो सीटें खाली हुई हैं, स्पीकर साहब ने इस्तीफे एक्सेप्ट किए हैं, आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, आप इलेक्शन से पहले तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन जीत रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पीटीआई विल लूज। ये जो बाई इलेक्शन होंगे ये लूज करेंगे। बहुत शुक्रिया जी बेरामन तुंगी साहब, आप आए और आपने हमारे साथ हमें ज्वाइन किया और अपना नुक्ता नजर बयान किया। राना मकबूल साहब आप तशरीफ लाए, हमेशा आते हैं, मेहरबानी करते हैं, आपका भी शुक्रिया। और अमजद नैयद साहब आपका भी शुक्रिया कि आप आए और आपने अपने क्लियर अंदाज में, क्लियर हेडेड तरीके से अपना और अपनी पार्टी का नुक्ता नजर पेश किया। ये था आज का शो, जिसमें हमने उस मौजू पर जिक्र किया, उस मौजू पर बहस की जो कि आज और आने वाले दिनों में टॉक ऑफ द टाउन बना रहेगा। अपने मेजबान तारिक चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।